پہلے پریچے دے دیں گے کہ آپ کا نام اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام ارشد مدنی ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ٹیچر ہوں، اور میری ایک سنستھا ہے جمعیت علماء ہند، میں اس کا صدر ہوں۔ اور آپ کی عمر میری عمر، میں سن 41 میں پیدا ہوا تھا، یہ سن 21 ہے، 80 سال ہو گئے۔ 80 years old. And how many years has he been affiliated with Darul Uloom? اور دارالعلوم آپ کب سے ہیں یہاں پہ ٹیچر؟ میں یہاں کب سے ہوں دارالعلوم میں تقریباً 40 سال سے۔ 40 years. Okay. دارالعلوم کے اتہاس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے، کیا کب اس کی استھاپنا ہوئی اور تب سے اب تک کس طرح کا اتہاس رہا ہے، کہاں Yeah. Oh yeah. Could you just tell me what is the core tenets of Deobandi Islam? Because there's a lot of people who say they're Deobandis in the world. What is we want to hear it in Deoband. What does Deobandi Islam stand for? دیوبندی اسلام کا مکھیہ کہ سب سے جو کہتے ہیں ٹیچنگ، جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے، کیا سکھاتا ہے دیوبند اسلام؟ کہیے ان سے کہ اسلام کوئی دنیا کے اندر دو نہیں ہے، اسلام ساری دنیا کے اندر 1400 سال سے ایک ہی ہے۔ اسلام کی بنیاد اس عقیدے کے اوپر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی سے مانگا جائے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ وہ جو چاہتا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے لیتا ہے۔ There's only one Islam, there's no two different Islams, and the tenet of Islam that there is only one God, Allah. دوسری چیز اسلام میں یہ ضروری ہے کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو انہوں نے زبان سے کہا وہ حق ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ حق ہے، الا یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس یہ میرا کام تھا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کام میں ایسا ہوا تو ٹھیک ہے۔ Okay, so earlier today we met a student who was raised in Delhi, and in Delhi they have a lot of Sufi shrines, there's some Shia, there's a lot of different types of Islam, and he came here to learn about, you could say, true Islam. So if you could describe what that pure Deobandi Islam is, because there are, maybe he would say. آج جیسے ہم بات کر رہے تھے ایک اسٹوڈنٹ سے، تو وہ دلی سے ہیں اور وہ یہاں پڑھنے آئے ہیں، اور دلی میں تو کافی سنی ہے، شیعہ ہے، صوفی ہے، اور پر وہ خاص کر کے یہاں آئے تعلیم لینے کے لیے۔ تو یہاں ایسا کیا سکھایا جاتا ہے سچا، جو سب سے پہلے بنا تھا دیوبندی اسلام؟ ہم کوئی نئی چیز نہیں پڑھاتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن، ہم اس کو قرآن سکھاتے ہیں، اور حدیث جو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اور بیاکھیا اپنی زبان سے کی ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، ہم اس کو وہ سکھلاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی نئی چیز ہم نہیں سکھلاتے ہیں۔ So we don't teach anything special here. We whatever is in the Quran, that is what we teach here. She's like talking about her. Yeah. So, do some people misunderstand that then? Like, why do they need to come here to sort of understand the pure principles? Because what are these other things like Sufi, and what are these other strains? دیوبندی اسلام اور باقی جو شیعہ ہے یا صوفی ہے، ان میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صوفی تو کوئی فرق کی چیز نہیں ہے، ہم بھی صوفی ہیں، ہمارے بزرگ بھی صوفی تھے،
صوفی کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور اسلام مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کو اللہ کی کتاب ہی مانتے ہیں، حدیث کا وہ بھی احترام کرتے ہیں، وہ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ بنیاد سب کی ایک ہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اس کی بیاکیا اور تفسیر ہے، یہ سب ایک جگہ ہے۔ کوئی دو اللہ نہیں مانتا، کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ہو یہ نہیں مانتا، سب ان کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ اس لیے بنیاد سب کی ایک ہی ہے۔ کوئی تھوڑی بہت چیز کسی میں چونکہ وہ جانتا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس نے حدیث نہیں پڑھی ہے، اس لیے وہ جانتا نہیں تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کسی کا اختلاف نہیں۔ He said the foundation of all of these things is same, but sometimes people do something different because maybe they have not read the Quran properly. So maybe we can ask about. Yeah, what he was saying is he whispered something to you. Was it? I just wanted to make sure. ہسٹری کے بارے میں Yeah. Maybe I I think. ask that people come here. Yeah, like when someone before someone comes here, what do they learn here? Like when they after they're here for 4 or 5 years, what do they go away with? How are they changed? تو جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ 4-5 سال کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کس چیز کی پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جیون میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ ہمارا دارالعلوم دیوبند کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ طالب علم دین کو صحیح طریقے پر سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتا ہے، انسان کو زندگی دوسروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کیسے گزارنی چاہیے، دنیا کو محبت کا پیغام دینا چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ اس طالب علم کو سکھلاتے ہیں، سکھلا کر کے ہم اس کو روکتے نہیں، وہ چاہے پھر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن ہمارا مقصد اور ادیش یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اس کو سکھلایا ہے وہ کسی جگہ دنیا کے کسی ملک میں جا کر مدرسہ بنائے اور لوگوں کو وہ سکھلائے جو اس نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھا ہے۔ So the main aim of Darul is to teach the religion properly and like teach them how to live with people from other religions in harmony. Preach love, not hatred, and also go to other places and preach the same. And that's an important message in India, which is a very diverse country. It's not, especially because Muslims are not the majority, they need to live in harmony with other religions. How is Deobandi Islam different in India versus in other countries where it's practiced? تو جیسے آپ نے کہا کہ محبت سکھاتے ہیں، نفرت نہیں، یہ بھارت جیسی کنٹری جہاں پہ بہت مذہب کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سیکھ دینا۔ اور بھارت میں جو دیوبندی اسلام فالو کرتے ہیں اور باقی دیشوں میں جو ہمارے آس پاس کے دیش ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں بار بار دیوبندی اسلام، نہیں، اسلام دیوبندی نہیں ہے۔ اسلام یہاں کا بھی وہی ہے، امریکہ کا بھی وہی ہے، سعودی عرب کا بھی وہی ہے، سوئٹزرلینڈ کا بھی وہی ہے، جاپان کا بھی وہی ہے، روس کا بھی وہی ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے۔
اس میں کوئی اختلاف کسی دیوبند میں ایسا کیا خاص ہے جو لوگ پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں تعلیم وہ میں لینے؟ بتاتا ہوں. So he says that There's no difference. it's all the same. So I asked him what is special about Deoband, why do people come here to know more about it? ہاں دیوبند یہاں انگریز ملک کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا. انگریز سن 1857 میں جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا لیکن وہ اس جہاد میں ناکام ہو گئے. دلی کے اندر 33,000 علماء کو انگریز نے قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں پر لٹکا دیا. جو مسلمان جنگ آزادی کے لیے کام کر سکتے تھے وہ ختم ہو گئے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. جو بڑے بڑے لوگ تھے یا وہ تو جیل میں چلے گئے یا چھپ گئے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں کوئی مدرسہ فیکٹری ایسی بنانی چاہیے کہ جس میں مجاہد تیار کیے جائیں انگریز کے خلاف. ادھر انگریز نے یہ کیا کہ جب اتنی بڑی تعداد علماء کی پھانسی دے دی گئی، قتل کر دی گئی، تو ان کے بچے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ وہ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. اور جو عیسائی مشنری تھی یہاں وہ ان بچوں کو پکڑتی تھی، ماں سے کہتی تھی کہ یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس کو پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کو ملازمت دیں گے، وہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں جان دے گیا اب اس کی اولاد انگریز کی وفادار بنے گی، تو انہوں نے اس مدرسے کو بنایا. اور انہوں نے مطلب کون تھے وہ؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید صاحب گنگوہی، مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی، مولانا عابد حسین صاحب دیوبندی، یہ لوگ تھے. انہوں نے ایک مسجد کے اندر بنایا. یہ سب دیوبند سب کے ہی تھے؟ دیوبند کے تھے اور کچھ رشید احمد صاحب گنگوہ کے تھے. مولانا قاسم صاحب یہ نانوتا ہے یہیں قریب میں. So he's describing like during when Britishers came, when Muslims tried to, a lot of people tried to fight against them. They were brutally murdered. Their bodies were harmed in Delhi, and so these four Maulanas, they decided to start madrasa where they would give teachings about how to keep Mujahideen against the British, and that is how this Dalwadi was created. Okay. Is that all? And then he said the names of the... Yeah. یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ ان بچوں کو پکڑ کر لائے جائے، ان کو ہم کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، رہنے کے لیے مکان بھی دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، تاکہ وہ جس مجاہد کی اولاد تھے یہ بھی مجاہد بن کر انگریز کی غلامی سے ملک کو آزاد کریں. ان کا یہ پروگرام بہت کامیاب ہوا اور ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے تقریباً 70 سال 75-80 سال میں لڑ کر انگریز کو بھگا دیا. More history? یہ مدرسہ سن 1857 میں جہاد ہوا تھا جس میں ناکامی ہوئی. اس کے 9 سال کے بعد 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد پڑی. More He's history? talking, Okay. yeah. Yeah, I want to, because we, just in case you put this out in 5 minutes and we get to the more controversial stuff. So, when we were at the campus today, people were very nervous. There's an atmosphere of maybe people are worried about stereotypes or worried about unfair. And is that true? Are people scared or nervous about the situation of Muslims right now, or a bad image somehow
hijab, it's a mistaken image. And is that true? And like, how can it be fixed? آپ نے جو سوال کیا تھا میرا جواب پورا نہیں ہوا. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ لوگ یہاں آتے کیوں ہیں. کہیے ان سے. So we did not finish the answer to the previous one. Yeah, but- We were asking him why people come here. Yeah. Okay. ہاں. اس لیے آتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث سکھلاتے ہیں اور طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام اب صرف یہی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر دنیا کو یہ سکھلاؤ. تو ہمارا طالب علم آپ کو امریکہ میں بھی ملے گا, برطانیہ میں بھی ملے گا, فرانس میں بھی ملے گا, ساؤتھ افریقہ میں بھی ملے گا, جو اندر افریقہ, بیچ کا افریقہ, زامبیا, یہاں بھی آپ کو ملے گا. ادھر جائیے آپ کو سوئٹزرلینڈ میں بھی ملے گا, جاپان, جہاں ہے وہ مدرسہ بناتا ہے, لوگوں کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے. تو چونکہ ہم صحیح تعلیم دیتے ہیں قرآن ہی کی اور کچھ نہیں, حدیث ہی کی اور کوئی چیز نہیں, اس لیے جو ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اس وجہ سے اس کا نام بہت بلند ہے. لوگ یہاں آتے ہیں اور ہم سے کسی سے نہ کوئی فیس لیتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں, آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ابھی ہم جیسے تھے دارالعلوم میں تو کوئی لوگ بات کرنے سے تھوڑا ڈر رہے تھے ہم سے, مطلب ہم جب ہم نے بولا کہ ہم میڈیا سے ہے تو مطلب ابھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کچھ غلط سٹوری بتائیں گے. یہ اب ہندوستان کا حال یہی ہے, پورا میڈیا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے, مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے. اس لیے وہ میڈیا سے گھبراتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہیں اور اس بات کا غلط معنی لے کر کے اس کو پہنچایا جائے. اس لیے ایسی بات ہے, ورنہ میڈیا سے کہنے میں تو کوئی بات نہیں. Because nowadays the media is totally anti-Islam, and that's why people are scared to talk to the media. اور یہ جو Is he afraid for Muslims in India right now? آپ کو یہ جو حالت ہے جو اسلاموفوبیا جیسے کہتے ہیں, اسلام کے خلاف, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب آپ کو یہ غلط ہے, پروپیگنڈا آپ کو ہے, چنتا ہوتی ہے؟ پروپیگنڈا ہے یہ اسلام کے خلاف. میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی. He says it's propaganda, and he like to say one phrase like the world is more scared of Islam than atom bombs. And who's اسلام behind تو the propaganda? سب کے ساتھ یار و محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم کرتا ہے. اور اس پروپیگنڈا اور یہ جو رویہ ہے لوگوں کا اسلام کے خلاف, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہمارے ملک کے اندر تو وجہ یہی ہے کہ یہ سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو ووٹ الگ ہو جائے, مسلمان ووٹ الگ ہو جائے, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی کام تو کیا نہیں ہندوستان کے اندر. وہ اسی کو پیش کرتے ہیں, اگر الگ ہو جائیں گے, ہندو الگ ہو جائیں گے, مسلمان الگ ہو جائے گا, تو ہندو اکثریت ہے, مسلمان اقلیت ہے. ہندو چونکہ میجورٹی کے اندر ہے, وہ جس کو ووٹ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, بس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. Just the reason is politics, because Hindus are majority, and if you separate the two votes, then whoever Hindus vote for, they will be in power. When he goes to an international conference or something, does he introduce himself as first Indian and then Muslim, or first Muslim and then Indian? What is his identity? آپ کی پہچان کیا ہے؟ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اسپیکر کے طور پر یا کہیں, تو آپ پہلے خود کو انڈین بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بتاتے ہیں؟ نہیں, ہمارے جاننے والے لوگ, دیوبند کے پڑھے ہوئے, دیوبند کو جاننے والے لوگ ساری دنیا کے اندر ہیں. جہاں کہیں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دیوبند سے آئے ہیں, ان کو دیوبند سے محبت ہے, دیوبند سے تعلق ہے, اس لیے وہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کی خود کی پہچان کیا ہے؟ جیسے اگر آپ کو آپ کا پریچے دینا ہوگا ہمیں, تو آپ پہلے خود کو انڈین بتائیں گے کہ مسلم بتائیں گے؟ ایسے انڈین اور اسلام ان دونوں چیزوں میں تعارض نہیں ہے. میں انڈین بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, اس لیے کہ مسلمان
امریکہ میں تو باہر کا آیا ہوا ہے. ساری دنیا کا مسلمان وہاں روٹی کمانے کے لیے گیا. ہندوستان کا مسلمان باہر سے آیا وہ نہیں ہے. یہاں اگر ہندو گوجر ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے. برہمن ہے ہندو، برہمن سارے کشمیر کے اندر مسلمان بھی ہے. راجپوت ہندو ہے تو راجپوت مسلمان بھی ہے. یہاں کہیں باہر کا آیا وہ مسلمان نہیں ہے. Did you say He he's says both? he's both Indian and Muslim. And he says, like in a country like the US, Muslims there have come from other countries. But in India, all the Muslims in India are from India. So he doesn't see those identities as separate or one above the other. Okay, I think I want to go to Afghanistan next, but let's be like sensitive. One of the reasons why, so you can say that I was worried that one of the reasons people didn't want to talk is because there's a lot of publicity around Deobandi Islam because it's the Taliban's. And what is the difference between the philosophy of the Deobandi Muslims here and the philosophy followed by the Taliban? تو میڈم کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ بات کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کیونکہ افغانستان اور طالبان جو ہو رہا ہے اس وجہ سے دیوبندی اسلام اور دیوبند علوم میں بہت سارے نیوز والے ایسے بتاتے ہیں، لیکن اس کا کنیکشن کوئی نہیں. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا سوچ کر رہے ہیں، نہ ہم کبھی افغانستان گئے ہیں نہ ہم نے افغانستان کو دیکھا ہے. وہ کبھی ہندوستان، ان میں 99% ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی ہندوستان آئے بھی نہیں. یہ تو پروپیگنڈا میڈیا کر رہا ہے. وہ خود بھی جانتا ہے کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، میں پہلے میڈیا میں بتا دیتا ہوں. دیوبند میں جب ہمارے سب سے بڑے عالم دیوبند کے پڑھے ہوئے مولانا محمود حسن دیوبندی، وہ انگریز کے بڑے مخالف تھے. ایک جو یہاں کا گورنر تھا یو پی کا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. انہوں نے جب مخالفت کی تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا کہ وہاں جا کر وہ آزاد حکومت ہندوستان کے خلاف قائم کریں. انہوں نے وہاں جا کر ایک آزاد حکومت بنائی جس میں سب سے پہلا پرائم منسٹر بنایا انہوں نے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ. وزیر اعظم بنایا انہوں نے مولانا برکت اللہ بھوپالی کو. اور خود جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے ان کو، ان کا کام کیا تھا، ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور وہاں سے گولہ بارود گولیاں بھیجنا آزاد قبائل میں. پاکستان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہاں وہ ان سے ملا ہوا ہے، یہ ان کا کام تھا. انہوں نے وہاں بہت بڑی لوگ ان کے ساتھ ہو گئے افغانستان کے. یہ جو آج لوگ ہیں یہ انہی کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے. یہ کہتی ہے کہ جو ہماری سوچ آئی ہے کہ ملک میں کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے، یہ سوچ ہمیں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی نے دیے جو دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. اچھا تو بس اس کے علاوہ دیوبند کا اس میں کوئی دخل ہے. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. ان سے پڑھا ہوا کوئی آج زندہ بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے وہاں مدرسے قائم کیے اور ان کے اندر اس وچار کو پیدا کیا کہ کسی کی غلامی نہیں ہونی ہے. یہاں روس آیا وہ ختم ہو گیا، امریکہ آیا وہ دلیل ہو کر کے چلا گیا، طالبان اپنی جگہ کے اوپر آ گئے. تو جو طالبان کے ہیں وہ ان کی اولاد کی اولاد اولاد اور اولاد کی اولاد ہے. So he first of all says that those that claim to practice Jaivism Islam, they are totally different, and then he talks about this the historical connection. There was once
one Maulana who went there, and his guiding principle was مولانا that محمود حسن ہاں, انہوں نے بھیجا تھا مولانا عبید اللہ سندھی جو ان کے شاگرد تھے, ہاں, and دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے. he had studied from Darul, and his guiding principle was that to not be slaves or servants of anyone. And he started many madrasas there, and he was from Darul, so that's the Deobandi tradition. And the Taliban fighters that who claim to be Deobandi, that is also their guiding principle. So that's why they didn't let the Soviets, order them, and they didn't let the Americans. So that's the connection. But تو بس وہی ہے کنیکشن, باقی کوئی کنیکشن. What does he think of them? Does he think that they've lost their way, the Taliban? آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے جیسے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ مطلب اسلام کے راستے سے ہٹ گئے ہیں, کچھ اور ہی کر رہے ہیں؟ میں جانتا نہیں ہوں ان کو, لیکن اب تک جو ان کی بات آ رہی ہے سامنے, میڈیا میں آ رہی ہے, تو اخبارات میں آ رہی ہے, ان کو کوئی بھٹکنے کی بات میں نہیں نہیں, جو طالبان کے ہیں, جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, لیکن جو وہ جس دشا میں وہ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا محبت نفرت نہیں, لیکن وہ صرف نفرت نہیں, وہ نفرت کرتے ہیں جو باہر کی طاقتیں آ کر حکومت کرنا چاہتی ہیں. روس آیا اس سے نفرت کرتے ہیں, امریکہ آیا اس سے نفرت کرتے ہیں, لڑتے ہیں, مرتے ہیں, مارتے ہیں, لیکن جو افغانی ہیں ان سے ان کو نفرت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جرگے ہیں اور جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں, چاہے وہ پشتو بولنے والے ہوں, چاہے وہ تاجکی اور فارسی بولنے والے ہوں, ہم سب کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اور اطمینان, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نفرت ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے, اس کو وہ قبول نہیں کرتے. defending the Taliban, saying they don't hate everyone, they hate only those who are trying to overpower them with the Russians or the Americans. They do love whoever has been in Afghanistan for years. The Pashtuns or the Yeah. Tajiks, that's what you want to, does he think it's fair that the Taliban call themselves Deobandi Muslims? جب طالبان کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں, تو کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں, جو انہوں نے کیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو انہوں نے صحیح کہا کہ ہندوستان سے جس طرح انگریز کو نکالا گیا, وہ انہوں نے اپنے ملک سے لڑ کر جان دے کر کے روس کو نکال دیا, امریکہ کو نکال دیا. بھائی اس حد تک وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں. وہ بھی نکال رہے ہیں ان کو, انہوں نے ان کی غلامی کو قبول نہیں کیا. Like they used this to overthrow the British and They are using it to overthrow the Russians and the Americans. So it's a freedom movement kind of. yeah. Now, tell them that we've interviewed a lot of political scientists and politicians, and there are people who think that Deobandi Islam can help be a solution for peace. No. Deobandi Islam, no. Islam. Deoband Islam and Islam. Okay. There are people who think that Muslim scholars from Deoband can be envoys to Afghanistan to try to create peace. Like use Islam, the Islam that he teaches here from Deoband, send people from Deoband to Kabul to try to make peace with the Taliban. What does he think of that? جیسے آپ یہاں پہ سکھاتے ہیں محبت کرنا, نفرت نہیں, سب کے ساتھ اچھے سے رہیے, تو کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ افغانستان میں جو بھی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے, وہاں شانتی لانے کے لیے دیوبند سے, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں مولانا جو جنہوں نے اس میں بہت پڑھائی کی ہے, ان کو وہاں لے جائے اور وہاں پہ شانتی سے کیسے رہا جا سکتا ہے وہاں پہ سکھایا جائے. Like the Taliban will not listen طالبان شاید to Modi ہاں, or America, Biden, but they might listen to someone like you. جیسے طالبان کو اگر امریکہ کہے گا کہ تمہیں شانتی سے رہنا ہے سب کے ساتھ, تو وہ شاید نہ مانیں, بٹ آپ جیسے مولانا جو ہے ان کی بات شاید طالبان مان جائے. نہیں, ہمیں انہوں نے بلایا نہیں کبھی, لیکن اگر ہمیں کبھی موقع ملے گا تو ہم یہ بات کہیں گے, اور ہم نے یہ بات کہی ہے
کہ کسی ملک اور کسی حکومت کے اچھا ہونے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن کو قائم کرے، جس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی جان، اس کا مال محفوظ رہے، عزت و آبرو محفوظ رہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میجورٹی اور مائنورٹی کوئی بھی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو چاہے وہ مذہب کی ہو، دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اپنوں کے لیے اور پرایوں کے لیے. اگر افغان طالبان یہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سیدھے چل رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ہم اعلان کریں گے کہ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو موقع دیا جائے تو اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں جاؤں گا وہاں جا کر کے یہ امن ہو جائے وہاں، تب میں جاؤں گا. مگر میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں تو 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، کہاں جاؤں گا. اس سے تو مسجد تک جانا بھی مشکل ہوتا ہے. So he said, if given the opportunity, I would go to Afghanistan and teach them. And he said the two things that are important for like country to be safe and stable is like one, every person should have rights and also respect, personal respect, and that majority and minority shouldn't be treated differently. There should be, جیسے میجورٹی میں سب کے لیے ایک رول ہونا چاہیے. ایک رول ہونا تو آسان کام ہے، رول نہیں، میدان میں کام کرنے کا ہر ایک کو برابر کا حق دینا چاہیے. Equal opportunity for everyone, minority, majority, treat everyone similar. And he says that's what I would tell them. And he said if the Taliban follow that, then I would say they're going on the right path. But the Taliban killed minorities. They killed Shia and they killed Hazaras, and so is that what he's talking about? That he would like to see them be more fair and observe equality? Is that what he means? جیسے طالبان نے اب تک بہت لوگوں کو مارا ہے، ہزارہ کو مارا ہے، شیعہ کو قتل کیا ہے، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ شاید صحیح راستے پہ چلے جو آپ نے بتایا؟ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں اس کے بارے میں. ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لوگوں کا قتل کریں گے ہم سمجھیں گے کہ غلط راستے پہ اوپر ہیں، ملک اس طرح اور حکومت نہیں چلے گی. لیکن اگر وہ صحیح راستے پر ہیں کہ مذہب کچھ بھی ہو آدمی کا، وہ ملک کا رہنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کو اس کا پورا حق دیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چلے گی اور وہ کامیاب رہیں گے. ہم آج یہ کہتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کا آگے چل کر کے ہوگا. So he says the future will decide what I think of them, and if they treat everyone same, like irrespective of religion, then I'm good of them. Yeah. Just to be clear, like, has anyone asked him? Have there been any efforts? I know that there's no contact between Muslims here in Deoband and there. There used to be in the past, but there isn't now. But has anyone officially? Does he have contact with Indian security forces, and are they organizing his participation in a peace initiative? سرکار نے کبھی آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ جیسے میں بتا رہی تھی کہ آپ جیسے مولانا افغانستان جائے. نہیں، سرکار مجھ سے کبھی کوئی کنٹیکٹ نہیں کرے گی. سرکار تو مسلمانوں سے کوئی کنٹیکٹ، مجھ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں کرے گی سرکار. نہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ ان کی پالیسیاں میرے حق میں نہیں ہیں، میں جاتا نہیں. مجھے کیا کرنا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے پارلیمنٹ چاہیے، نہ مجھے کوئی اسمبلی چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں. لاؤ بھائی لاؤ محمد. What else did we want to cover with him? I mean, maybe the state of Muslims. We touched on a little bit of Islamophobia, but he just said something about the. Yeah. لاؤ یہاں لاؤ، اس کو لاؤ اٹھا کے. جی ہر بار جب طالبان کی بات آتی ہے نیوز میں تو دیوبند
कवर करने आ जाते हैं हम जैसे लोग इसके बारे में हिंदुस्तान की मीडिया उसको कवर करती है और ये समझती है कि देवबंद से उनका था, हम ही उनको सबक सिखलाते हैं। हालांकि आजकल तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, हम अगर टेलीफोन करते हैं तो वो भी दुनिया के सामने है, इसलिए ये सब गलत है, प्रोपेगेंडा है और इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। He's laughing like so that was like 36-20 Yeah. something like that. So Indian media makes up all these connections, but no one from Afghanistan, from that group may have even visited India. So Yeah. So describe the screening process for Darul Uloom. Are you quite careful about the students you take and make sure that they're upstanding Muslims? जैसे कोई अप्लाई करता है बाहर के देशों से दारुल उलूम आने के लिए, तो आप क्या देखते हैं उनके एप्लीकेशन में कि जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई आए तो इनकी जांच पड़ताल होती है ये देखने के लिए कि वो कोई। हम सिर्फ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा दिया है हमारे यहाँ पढ़ने का या नहीं दिया है। अगर वो वीज़ा देती है तो अब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम उसकी मदद करते हैं और वो हमारे यहाँ पढ़ता है। अगर गवर्नमेंट इसको एजुकेशनल वीज़ा देवबंद के लिए नहीं देती, हम उसको नहीं कबूल करते। ये हमारी जिम्मेदारी, हम तो जानते नहीं बाहर क्या हाल है, गवर्नमेंट जानती है। अगर गवर्नमेंट ने वीज़ा किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अगर उसने वीज़ा नहीं दिया तो हम किसी को अपने यहाँ दाखिल नहीं करते। So the screening is done by the government. So if they give, the government gives them the visa, then they take it. The Muslims from Deoband and the movement here was a big part of the freedom movement for India. Does he feel like the government thanks him for that and gives this community the respect it deserves, considering the historic role it played in the freedom movement? दारुल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आज़ादी की जंग हुई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ है दारुल का, बहुत मदद हुई थी उस जंग में। क्या आपको लगता है कि दारुल को आज उस चीज़ के लिए शुक्रिया दिया जाता है या बताया जाता है, मतलब सम्मान दिया जाता है उस तरह? जो लोग पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि दारुल उलूम का क्या किरदार रहा, यहाँ के पढ़े हुए लोगों को अंग्रेज ने जेल में माल्टा भेजा, 4-4 साल जो यहाँ के पढ़े हुए थे सब के सब, उनको वहाँ भेजा। फिर जब 4 साल के बाद यहाँ आए तो फिर उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे, तो फिर गवर्नमेंट ने उनको यहाँ जेलों में डाला। सहारनपुर रहे जेल में, मुरादाबाद जेल में रहे, बरेली की जेल में रहे, इलाहाबाद की जेल में रहे, साबरमती गुजरात की जेल में रहे। उन्होंने उस वक्त तक चैन नहीं ली जब तक अंग्रेज भाग नहीं गया। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है, मुल्क जैसे आज़ाद हुआ उन्होंने करवट ले ली कि हमारा काम सियासत नहीं है, हमारा जो उद्देश्य था मुल्क को आज़ाद कराना वो कर दिया। अब हम दारुल उलूम के पढ़े हुए हैं, हमारा काम इस्लाम की खिदमत करना है, मसीह की खिदमत करेंगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने गवर्नमेंट से कुछ लिया हो, बल्कि अगर गवर्नमेंट ने उनको कोई नाम दिया है, तमगा दिया है, जो आजकल दिए जाते हैं लोगों को, उन्होंने उसको भी कबूल नहीं किया कि हम कोई चीज़ कबूल नहीं किया। हमारी खिदमत सिर्फ मुल्क के लिए थी, मुल्क आज़ाद हो गया। पर आज क्या आपको लगता है क्या आप लोग आजकल के लोग इस बात को नहीं जानते कि दारुल उलूम ने जंग की आज़ादी में कितनी बड़ी सहायता की थी, कितना बड़ा काम किया था? क्या आपको लगता है बहुत कम लोग जानते हैं आज? यकीनन अब कम लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो लिखते पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं, जो लिखते ही नहीं पढ़ते ही नहीं वो क्या जानते। और क्या सरकार, आपको लगता है सरकार और राजनेता वो जानते हैं? और मैं समझता हूँ वो जानते होंगे, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करते हैं कि हम जानते हैं। So he says
academics and people who are well read know the role that the institution played, and I asked him that, do you think the government knows? And he says, the government knows, maybe some politicians know, but they don't express it. So they don't. Yeah, that's what others said. Yeah, they can't publicly. How does the funding of Darul Uloom work? Because we spoke to students who were going for free, and we were wondering where the funding comes from. Yeah, and before that he also just said that the state, the school doesn't take any money from the state. Yeah, okay. Yeah. تو جیسے یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس کوئی فیس نہیں ہوتی, ہاسٹل کی بھی فیس نہیں ہوتی, تو کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ ہندوستان کی جو جنتا ہے مسلمان وہی اس کو مدد کرتے ہیں. ہم کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں رہتے. اگر ہندوستان کی گورنمنٹ بھی ہمیں کچھ دینا چاہتی ہے, آج کل کی گورنمنٹ تو ہمیں کیا دے گی, لیکن جو پہلے صدر تھے, پریزیڈنٹ تھے راجندر پرساد, انہوں نے دارالعلوم کو ایک وہ لائبریری بنا کر دینی چاہیے. ہم نے بہت شکریہ ادا کر کے منع کر دیا کہ ہمارا اصول, جس نے جو اس کے بنیاد رکھنے والے ہیں, فاؤنڈیشن رکھنے والے ہیں, انہوں نے جو نیم بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ سے کبھی مدد نہیں لی جائے گی. ہم گورنمنٹ لوگ چندہ دیتے ہیں. ہمارا بجٹ اس وقت تقریباً 300 ملین کا ہے. 300 ملین, اس کا مطلب 30 کروڑ روپے کا بجٹ ہے ہمارا. تو وہ سب کیونکہ اس یونیورسٹی نے بڑی خدمت کی ہے ملک کی, اس لیے مسلمان جان اور دل سے اس کی مدد کرتا ہے, اور وہ ہمارا سب سرمایہ اسی سے پورا ہوتا ہے. So, Indian Muslims give donations. They absolutely don't take anything from the government, and that was a rule that the founding principle. But other governments, باقی دیشوں کے نہ لوگ کہیں سے بھی not صرف Saudi. انڈیا سے نہیں, ہم کہیں سے بھی نہیں رہتے ہیں. کہیں سے بھی, گورنمنٹ سے نہیں رہتے ہیں, لیکن اگر لوگ دینا چاہیں ہاں, ہندوستان کے لوگ بہت ہیں. امریکہ کے اندر بھی ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہیں, عرب کے اندر ہیں بہت لوگ. وہ اگر بھیجتے ہیں پر انڈین ہونے چاہیے. انڈیا So they do take from other governments, but not not from from government, no government, the foreign donations. foreign donations. ہاں, he said France. تو but جیسے اگر انہیں دینا ہے کوئی ڈونیشن تو کیا وہ ان سے شخصی یعنی ان سے لے لیا جائے گا. No problem. They'll take donations from our listeners. Yeah. So he's 80 years old. He was born before India was a free country. So he's seen so many interesting things in his life. Like ابھی پنکھا چلا دو, یہ چلا لیں گے. Like, I'm wondering if he can share his observations as a wise man who has been in India since before. Like, آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے اور آپ نے انڈیا کے بہت سارے روپ دیکھے ہیں. جیسے آپ 80 سال جب انڈیا آزاد بھی نہیں تھا تب سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں. تو انڈیا کیسے بدلا ہے ان 80 سالوں میں, جب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, کانگریس سے مسلمانوں کے بڑے تعلقات تھے, خاص طور پر جمعیت علماء کے تعلقات تھے. موتی لال نہرو سے, جواہر لال نہرو سے, گاندھی جی سے, ان سے بہت تعلق. مسلمان ہی کے ہاں دریا گنج ایک جگہ ہے دلی کے اندر, وہاں بڑے بڑے لوگ مسلمان رہتے تھے, وہیں پڑے رہتے تھے, اور ان لوگوں نے کانگریس کو چلایا. تو کانگریس کے اندر ہندو مسلمان سب, اور وہ قدر کرتی تھی مسلمانوں کی. اگر مسلمان یہ قربانی نہ پیش کرتا تو ملک آزاد نہ ہو. اس لیے جب تک کانگریس رہی وہ مسلمانوں کی ضرورت کو سمجھتی تھی, اور مسلمانوں کے لیے 100% تو نہیں لیکن 25, 30, 40, 50% کام کرتی تھی. اب یہ حکومت آئی, اس حکومت نے ہندو اور مسلم کے اندر انتر کرنا شروع کر دیا. اس حکومت کے سامنے جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ایک پیمانہ رکھے. وہ یہ چاہتی ہے
कि जमीयत उलमा के दरवाज़ों को बंद कर दो। लोग जो चाहते हैं वो ये कहते हैं कि जमीयत उलमा के दरवाजे को बंद, दारुल को बंद कर दो, कहते हैं तबलीगी जमात को बंद कर दो। ये बदलाव पैदा हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह पर हैं। हम कहते हैं कि हम हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला करेंगे। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे हाथ में ताकत नहीं है, लेकिन हम मैदान के अंदर प्यार और मोहब्बत को फैलाएंगे और काम करेंगे। हमारी जीत इसी के अंदर है। वो लोग जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बस। So he said when the Congress party had really special relations with and they took care of Muslims, maybe not 100%, but maybe 50%, like मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस बारे में क्या चीज़ है मौलिक अधिकार? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्यान दिया खाना है, मौलिक अधिकार नहीं है, खा नहीं सकते, तो यूपीआई